اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین محترم، غوث پاک کی کرامتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ آج کی جو میں نے آپ کے سامنے کرامت رکھنی ہے وہ ہے کہ آپ کی دعا سے گمشدہ اونٹوں کا مل جانا۔ ایک دفعہ شکر کا ایک سوداگر بشر کرجی 14 اونٹوں پر شکر لاد کر بغرض تجارت کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک صحرا آیا، ادھر قافلے کو آرام کرنا پڑا۔ آخر جب چلنے کا وقت آیا تو 4 اونٹ پیٹھ میں سے لدے ہوئے غائب تھے۔ بشر کرزی جو تھا وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے ادھر ادھر جا کر کہیں دیکھے لیکن اس کو اس کے اونٹ نہیں ملے۔ وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو عالم یاس میں پکارا۔ دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ سفید ریچھ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ جس ٹائم اس ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ جس وقت اس ٹیلے کے اوپر چڑھا اس نے دوسری طرف دیکھا تو اسے اس کے اونٹ میں نظر آ گئے۔ دوسری کرامت، خیال میں ملاقات کروا دینا۔ شیخ محمد خضر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے نقل کیا کہ ایک دن میں سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیا خوب ہو کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ خیال میرے ذہن میں آنے کی دیر ہی تھی کہ آپ نے میری طرف دیکھا اور مجھے فرمایا کہ اے خضر، یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے ملاقات فرمائیں۔ میں نے جس وقت حیران ہو کر اوپر نظر اٹھائی تو میں نے آپ کے پاس ایک پرجلال بزرگ کو بیٹھا پایا۔ میں نے انہیں مدبانہ سلام کیا اور انہوں نے فرمایا کہ اے خضر، جو شخص حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے اس کو مجھ جیسے شخص کو دیکھنے کی آرزو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ غائب ہو گئے۔